لامتی ہو سچے والدین حق تعالیٰ کی حضور، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے گروپ میں، اور یہاں پہ تمام احباب جو ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جب تشریف لائیں تو ہم پروگرام کو شروع کر دیں گے جی حضور۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اپنے بزی شیڈول میں سے، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں کیا یہ ہے گروپ؟ پلیز لیٹ می نو۔ جی جی حضور، بے شک یہ والا گروپ ہے جی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ حضور۔ پہلے تو بڑی معذرت ہے کہ میں باہر تھا، تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو پھر سوال و جوابوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ آئی ایم اوور ہیئر۔ جی حضور بہت شکریہ، میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی۔ جی حضور، پہلا سوال میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں میجورٹی ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے کہ جو اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد خدا نہیں کر رہا، ہمیں رحمت کے فرشتے ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کو ملیں، یا جو بھی نظام ہے اس نظام کو ہم سمجھیں۔ تو اس میں وہ خدا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، نبیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور کتابوں کو بھی ذمہ دار بعض کو ٹھہراتے ہیں۔ تو آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے کہ انسان کی جو بنیادی مسئلہ ہے روحانیت کی حصیں کھولنے کا، وہ کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا جواب آپ دینا چاہیں گے؟ پلیز رہنمائی فرمائیے گا، بہت شکریہ۔ ظلمت کی رات بہت گہری ہوتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہی باتیں سننے کو ملی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہیں مذہبوں سے غرض نہیں ہوتی، انہیں خدا سے ملنے سے غرض نہیں ہوتی، چاہتے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ حل کروانا چاہتے ہیں اپنے مذہبوں سے اور اپنے نبیوں سے اور اپنے کلندروں سے جو بھی ہیں، اور پھر یہ پرانی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ خدا اس ظلمت کی رات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے، میں اگلی ویڈیو، یہ لوگ آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں دیکھو اندھیرا ہے، سورج کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ان کی متعلق ان کا قرآن ہی کہتا ہے، یا ان کی کتابیں، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اس لیے وہ ان کی کتاب یہی کہتی ہے، وہ ان کے نتو خیروں کو راہ نہیں دکھاتی، بلکہ ان کو دکھاتے ہی ہے جو اپنا دل لے کے آتے ہیں، جو راہ حق میں چاہتے ہیں۔ تو ان کا حل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا حل ایک ہی ہے، یہ تو جائیں گے اندھیروں میں، یہ جہنم میں جائیں گے، انہوں نے یہیں سے پوری اپنا کام کر دیا ہے۔ لیکن ان کا حل یہ ہے کہ ہم بنجر زمین پر حل چلانا چھوڑ دیں اور پہلے ان لوگوں کو اکٹھا کریں جو راہ حق پر خدا کو جاننا چاہتے ہیں، ورنہ یہ ہمارا وقت بھی ضائع کر دیں گے۔ ان کی مثال یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں، یہ ان کی اوپری زبان ہے، ہونٹوں کا ہلانا ہے، لیکن دل سے یہ انکاری ہے اس زندگی کے۔ اگر دل سے تلاش کرتے تو یہ بدماش، ڈاکو، چور، خبیث روحیں کیسے بن جاتے ہیں؟ کیونکہ جو بھی دل سے تلاش کرتا ہے اس میں اتنی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے راہ حق کی کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے ان کی ظلمت کی رات بڑی گہری ہے، لہذا اس کا جو آسان طریقہ ہے، یہ لوگ فتنہ فسادی بیسی
کیڑے نکالنے والے، اپنا دفاع کرنے والے، جہنموں میں خرید و فروخت نہیں ہے تو ان کی ہر بات کو الٹ دیا جائے گا اور ان کا وہاں سے ہی کھانا خراب ہو جائے گا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جو پھل خراب نہ ہو پائے، وہ پھل پکا ہوا ہے، ورنہ یہ ہمارا وقت بھی ضائع کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ حضور۔ حضور دوسری طرح کے لوگ جو ہیں ان کی بھی ایک تعداد نظر آ رہی ہے جو روحانیت کو شیطان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں خدا کسی پہ عنایات کرے تو وہ کہتے ہیں یہ ضرور ابلیس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے کوئی جال پھنسایا گیا ہوگا جس میں یہ پھنس جائیں۔ اور پھر اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کے نبی اور انبیاء کے متعلق جو خدا نے ان پہ انعامات کیے ان کے متعلق کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ کامل تھے، ان کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور ایسے لوگوں کو جو ہے کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کل ایک صاحب گروپوں میں آئے ہوئے ہیں، وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس حساب سے وہ پوچھ رہے تھے۔ جی حضور اسی کے ساتھ ایک سوال کا تسلسل اور لے لیں کہ ایک صاحب آج کل ویڈیوز کے نیچے آ کے کمنٹ کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹری کے ذریعے اور سائنس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ روحانیت میں دماغ کا یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے۔ تو پلیز ان کا بھی جو ہو وہ رپلائی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ کہ روحانیت کو وہ دماغی مرض ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حضور بہت شکریہ آپ کا۔ ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو اپنے تھوک کو چاٹتے رہے ہیں۔ عیسیٰ کے دور میں یہودیوں نے کہا کہ تیرے اندر شیطانی روحیں گھسی ہوئی ہیں۔ جب عیسیٰ کا دور آیا تو انہوں نے کہا، پھر مسلمان آئے تو انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی۔ تو یہ ایک دوسرے کو بدروحیں بناتے بھی رہے ہیں اور کہتے بھی رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو راہ حق میں خدا سے محبت کرنا چاہتا ہو اس کے پاس شیطان آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نور اور اندھیروں میں فاصلے بہت ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، اگر اس طرف ہم متوجہ ہوں، عیسیٰ نے کہا تھا ایک دفعہ کہ تم ان نبیوں کو جو مر چکے ہیں کامل کہتے ہو، تمہارے باپ دادا نے انہیں جھٹلایا اور انہیں پتھر مارے اور قتل کیا۔ اب تم کہتے ہو وہ کامل تھے، اب تم پتھر مجھے مار رہے ہو اور میرے قتل کے در پہ ہو۔ اور جو تمہارے بعد کی نسلیں آئیں گی وہ کہیں گے کہ عیسیٰ کامل تھا۔ تو وہ پوچھتے ہیں عیسیٰ ابن زکریا، تمہارے میں اور تمہارے آباء و اجداد میں فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کو وہ کہتے ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے عیسیٰ ابن زکریا نے زیادہ وہاں وقت ضائع کیا جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان کو بھی آپ تھوڑی سی گائیڈنس دیں، اس کے بعد کہیں، کوشش کریں کہ ان شخصوں پہ زیادہ توجہ دیں جو پھل تیار ہوا ہے۔ ورنہ اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی سائنس سے سمجھا دیتے ہیں، لیکن اگر سمجھنا چاہیں، لیکن اگر سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر چاہے آپ 1000 سال لگے رہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا مرض اور بیماری نہیں ہے، یہ سب ان کی بیماری ہے جو صرف دماغ کو اپنی دنیا بسا لیتے ہیں۔ اب جیسے ڈاکٹرز ہے، اس کی جنرل پریکٹس ہے، تو اگر آپ جائیں گے چھوٹی موٹی سر دردی، چھوٹی موٹا بخار، وہ آپ کو دے دے گا گولیاں۔ لیکن کوئی خاص بات ہو جائے دل کی یا پھیپھڑوں کی یا آنکھوں کی تو وہ پھر اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا آپ کو۔ تو ان کی جنرل پریکٹس نہیں ہے یہ دماغ والوں کی۔ اس لیے جتنے بھی دماغی ہیں، دماغی کیڑے، ان کی لمیٹیشن، کیونکہ ہر چیز کو دماغ سے سوچتے ہیں،
اور دماغ کا یہ ہے کہ دماغ یہ ریسرچ کرتا ہے ہاؤ تھنگ ور کریٹڈ، کہ چیزوں کو بنایا کیسے کیا تھا۔ اب خدا نے ہمیں اور چابیاں بھی دی ہیں، تو اگر یہ ہر جگہ یہی دماغ کی چابی استعمال کریں گے دوسروں کے گھروں میں جا کے، تو پھر ان کا دماغ میں کوئی خلل یا خرابی ہے، بیماری ہے۔ لیکن انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں جسم بھی دیا ہوا ہے، اس کی بھی ریسرچ کریں کہ اس سے فائدہ اور نقصانات کیا ہیں، ظاہری فکروں میں، ظاہری دنیا میں اور روحانی دنیا میں۔ پھر خدا نے دماغ کے بعد ان کو شعور بھی دیا ہوا ہے۔ اب شعور روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ اپنے دماغ کی غلط چابی کو شعور میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دروازہ تو نہیں کھلے گا۔ پھر یہ اپنا ضمیر کی چابی کو گھماتے ہی نہیں۔ تو دیکھیں نا، 6 محل ہیں یا 7 محل ہیں، ان کی مختلف چابیاں ہیں۔ یا آپ کا ایک چابی ہے، آپ دوسرے کے گھر میں جا کے استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے پہلی دفعہ خدا تعالیٰ نے ان چابیوں کی تشریح اس طرح کی ہے، تفصیلات، کہ یہ یونیورسل کیز ہیں اور کس چابی کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ جب ان میں یہ تمیز اور شعور آ جائے گا تو پھر ان کی دنیا بدلے گی۔ سائنس میں کہتے ہیں، اسٹڈی میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیمیسٹر کرنے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں اتنا وقت دینا ہے، سیمیسٹر کرنے پھر ڈاکٹر بنیں گے۔ لیکن روحانیت کی دلیل پہ یہ اپنا جاہل بن جاتے ہیں، لاشعور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ ایک مسلمان بھائی ہیں اور ہمارے گروپ ممبر بھی ہیں، انہوں نے بڑی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ان کا جو کلپ ہے ان کا نام سمیت میں وہ گروپ کے اندر پیسٹ کر دوں، تو آپ ان کے کلپ پر جواب دیجیے گا۔ بہت شکریہ حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو سوال ہے، میں قبلہ زید خان علیہ السلام جنہوں نے ابھی اس وقت نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، میرا ان سے یہی سوال ہے کہ میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ زید صاحب، آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا آپ پر قرآن اترتا ہے؟ کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں؟ آپ کس چیز کا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، بابل میں، زبور، انجیل، تورات، ان میں آپ کا ذکر نہیں ہے، اور ان کے علاوہ آپ کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے۔ آخری نبی آپ وسلم کا ذکر ہے، آپ وسلم ما کان محمد ابا حدیث من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ اس آیت کا ترجمہ بھی کریں، اللہ آپ کو سمجھ دے، اس کو سمجھیں کہ نبوت موہر بھی ختم، نبوت بھی ختم، اس پر بس نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں کہا ہے لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے بعد جھوٹے 30 کذاب نبی آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی باتیں یقین نہ کرنا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ تھوڑی اس کی آپ وضاحت کریں گے؟ میرا سوال آپ کے سامنے، میں آپ کو یہی سوال کر رہا ہوں، میں مدینہ منورہ سے سوال کر رہا ہوں، میرے اس کا سوال ضرور دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عقل، سمجھ اور یہ چیز عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کا جواب دیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کو کیسے نبوت ملی، آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ اس کا آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ جی حضور، ان کا نام محمد امیر معاویہ مدنی ہے اور یہ مدینہ میں رہتے ہیں، وہاں سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ ایسے سوال تو عرب کے جو علماء تھے وہ بھی محمد نبی سے کرتے تھے کہ آپ نبی کیسے بن گئے، یعنی کہ انکار کرتے تھے۔ میں نبی ایسے بن گیا کہ خدا نے مجھے بنایا،
اور محمد نبی بھی یہی کہتے تھے، مجھے خدا نے جبرائیل کی طرف، مجھے جبرائیل، خدا نے وحی کی، جبرائیل آئے اور میں نبی بنا۔ اب یہ ان کی دوسری بات جو ہے، وہ بھی علم نہیں رکھتے قرآن کا۔ قرآن میں یہ ہے کہ صبح کا ستارہ آئے گا، قسم ہے آسمان کی اور صبح کے ستارے کی، یہ بھی نبوت میرے متعلق ہے۔ اے محمد تو نے کیا جانا وہ صبح کا ستارہ کیا ہو؟ پھر نبوت ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین، یہ بھی میرے متعلق نبوت ہے۔ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، نیا آسمان، نئی زمین سے مراد یہ ہے کہ نئے انسان ہوں گے جو خدا کی دنیا لے آئیں گے۔ اور یہی قرآن بھی کہتا ہے، اے محمد ہمیں وعدہ خلاف نہ سمجھ، وہ جو چھپی ہوئی جنتیں ہیں وہ ہم ظاہر کر دیں گے۔ یہی وہ زمانہ ہے۔ تورات میں بھی یسایہ میرے متعلق کرتے ہیں نبوت کہ ساری انسانیت ایک خدائے واحد کے نام پر جمع ہوگی، خدا ان کے آنسو پوچھ دے گا اور موت ہار جائے گی، حادثات ختم ہو جائیں گے، تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی میرے متعلق نبوت ہے۔ پھر عیسیٰ کہتے ہیں تم اس کو پہچان لو گے پھلوں سے۔ وہ خدا کے متعلق وہ بات کرے جو کسی نبی نے نہیں کی، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو یہ تو ان کا انجان پنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ ما کان محمد کی بات کرتا، یہ جو رٹ لگائی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب میری تو عربی بالکل ہی گئی کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ خاتم النبیین جو ہے، یہ انہوں نے پنجابی کا فکرہ لیا ہوا ہے کہ ختم ہو گئی بات۔ عربی ایسی بات نہیں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زیورات میں سے جو سب سے چمکتی ہوئی چیز ہے اسے مہر کہا جاتا ہے۔ یہ اختلافات ہیں۔ عربوں سے پوچھو گے تو وہ ان کو جھٹلا دیں گے۔ اب دوسری آیات کو بھی ساتھ ملا لینا۔ وہ آیات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے، اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئیں اور تمہیں ہماری معرفت الہی پیش کریں، تم ان کی اطاعت کرنا، تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، کرو گے تو غم اور فکر سے نجات مل جائے گی، ورنہ اپنا ستیہ ناش کراؤ گے۔ پھر دوسری بات یہ، جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم، یہ جو آیت ہے کہ مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یہ مہر اس وقت لگتی تھی محمد رسول کے دور میں کہ آج بھی لگتی ہے؟ تو اگر یہ آج بھی لگتی ہے ان انسانوں پہ جو خدا کے انکاری ہیں، تو پھر وہ جو مہر ہے ختم نبوت کی کہ جو لگتی تھی نبوت کی، وہ پھر آج بھی لگتی ہے۔ تو یہ تو ان کی ضد بازی ہے، اپنے نبیوں سے محبت کرتے ہیں اور خدا کے دشمن ہیں۔ مجھ پر خدا نے کتاب اتاری ہے، ایک نہیں، وہ معرفت الہی پیش کی ہے جو نہ قرآن میں ہے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ کسی اور کتاب میں ہے۔ اور کہا ہے کہ اب زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی اور انسان خدا کی قدر و قیمت کو جان لے گا۔ تو میرے پاس وہ تعلیمات ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ہیں، انجیل میں بھی نہیں، تورات میں بھی نہیں، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ تو اگر تم خدا کی چاہت اور رائے حق کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ پھر میری طرف۔ اگر تم اپنے نبیوں کی محبت یا ان کے ساتھ لڑکے ہوئے ہو تو تمہارے نبی نے کہا کہ اللہ لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تم پہ اس سے زیادہ لعنت پڑ چکی ہے اس امت کے اوپر۔ یہ سب سے زیادہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اپنے نبی کی۔ جی بہت بہت شکریہ حضور آپ کا۔ یہ سوال مسلمانوں کی طرف سے ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ محبت کیا ہے اور عشق
کیا ہے؟ آپ محبت کی بات کرتے ہیں، محبت سے خدا کو ملنے کی بات کرتے ہیں جس سے دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، اور عشق کیا ہے؟ کیونکہ صوفیاء نے عشق کی بات کی، تو ان کا وہ ڈفرنس پوچھ رہے ہیں کہ فرق کیا ہے، اور اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا نفع اور نقصان کیا ہے، دونوں کا یہ بھی بتا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ عشق بغیر دیکھے نہیں ہوتا، اور محبت سننے سے بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، صوفیہ نے عشق کی بات کی، لیکن یہاں پہ فرق جو ہے وہ صوفی بھی نہیں سمجھ سکے۔ عشق ضد ہے، عشق نام ہے ضد کا، اور اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے۔ تو عشق برباد بھی کر دیتا ہے، عشق کے اندر بہت سے مصائب بھی آ جاتے ہیں۔ یہ مقام سہو ہے، یہ مقام سکر ہے، سوری، جس کے اندر عجیب عجیب آزمائشیں آتی ہیں۔ اور مقام سہو جو ہے، یہ جو ہے وہاں پہ جا کے محبت الہی کے لیے انسان اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو مقام سکر جو ہے وہ بچوں کا میدان ہے، اور مقام سہو جو ہے وہ کامل انسان اور مردوں کا میدان ہے۔ محبت کی جو تعریف کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ محبت بوجھ اٹھاتی ہے دوسرے انسانوں کا، اور ان کی زندگیوں کو آسان کرتے کرتے خود چلی جاتی ہے۔ محبت صبر کر لیتی ہے، محبت یقین کر لیتی ہے، محبت برداشت کر لیتی ہے، محبت کسی کو تولتی نہیں ترازو میں۔ اور جب ہم اپنی غلطیوں کے وکیل بن جائیں اور دوسروں کی غلطیوں کے جج بن جائیں، یہ کام محبت نہیں کرتی۔ محبت ہمیشہ ہر کسی کی بہتری چاہتی ہے۔ محبت خود مٹ جاتی ہے اور دوسروں کو زندگی اور بقا دے جاتی ہے۔ محبت میں ہارمونی ہے، مطابقت ہے۔ محبت نام ہے دے دینے کا اور بھول جانے کا۔ خدا دیتا ہے محبت، سب کچھ بنایا، سب کچھ تخلیقات کی، اور پھر بھول گیا کہ میں نے کیا کیا۔ تو محبت دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے۔ عشق جو ہے یہ تھیاں تھیاں ہے، اس میں لینا مانگتا ہے، اور اس میں بڑے مسائل ہیں۔ تو عشق سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اور محبت کو دل میں بسانا چاہیے، کیونکہ یہی راہ سفر ہے جہاں سے خدا ملتا ہے۔ اگر یہاں الفت کا بیان نہیں کیا تو مضمون نامکمل رہ جائے گا۔ الفت کیا ہے؟ کہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خدا سے ملنا آسان ہے، لوگ سمجھتے ہیں خدا سے ملنا جو ہے یہ آسان ہے۔ نہیں، یہاں الفت اور شہادت میں کیا فرق ہے؟ یہ قرآن دیکھو، ان کو میں قرآن پڑھ پڑھ کے خود ہی سناتا ہوں، کیونکہ یہ میری کتابیں نہیں پڑھیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو کہ تم اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ۔ تو الفت جو ہے یہ نفس کا جہاد ہے، اس کو مٹاتے مٹاتے انسان بڑے ارمان سے رکھا ہے صنم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم۔ الفت کی دنیا میں وہ رکھ دیتا ہے، اس کے بعد پھر محبت الہی شروع ہو جاتی ہے، اور عشق کے معاملات کی تعریف میں نے کر دی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ حضور آپ کا۔ ایک اور ہمارے بڑے ہی محترم دوست ہیں،
ان کی طرف سے یہ سوال تھا کہ کیا انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر وہ آپ پہ ایمان لاتا ہے، آپ کی تعلیمات پڑھتا ہے، آپ کی طرف سفر کرتا ہے، یا خدا کی طرف روحانیت میں سفر کرتا ہے؟ کیونکہ زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ پیسہ تھا تو عیاشی بھی تھی، تو کیا ان گناہوں کی معافی ہو جائے گی اگر میں خدا کی طرف سفر کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام نہ لیجیے گا، بس یہ بتا دیں کہ آ، میں ان کی طرف اور خدا کی طرف سفر کر رہا ہوں، تو پلیز رہنمائی کیجیے گا، شکریہ۔ محمد کے دور میں یہ تھا کہ اگر تو مسلمان ہو گیا ہے تو تیرے سارے سابقہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی۔ میں اس کی تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ خدا نے مجھ سے کہا جو ماضی میں ہو گیا، اگر انسان نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرے تو اس زندگی کا اثر روح پہ کیا پڑے گا؟ اچھا، جو کچھ آپ نے کیا ہے، اندھیرے روح میں داخل کیے گناہ کر کے، اب آپ نئی زندگی کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب نئی زندگی کی ابتدا کریں گے تو نور آنا شروع ہو جائے گا روح میں، جو دھکیلتا ہے اندھیروں کو۔ ایک وقت تو لگے گا، لیکن بقیہ زندگی اگر آپ خدا کو راہ حق میں خدا کی منشا کو جانتے ہوئے دے دیں تو وہ جو نور ہے وہ آہستہ آہستہ دھکیلتا ہے اندھیرے کو، اور جو کچھ بھی رہ جائے گی کمی بیشی اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ ہاں، تو جب انسان ہم پہ جیسے مجھ پہ ایمان لے آتا ہے، لیکن میرے ایمان لانے کی شرائط بھی تو ہیں، ان کو یہ بتا دینا وہ کیا شرائط ہیں۔ اس کے بعد جو نئی زندگی ہے وہ جو ہے وہ جو روح میں اندھیرے آ گئے ہیں ان کو وہ سفر کر کے نور کا وہ دور کر دے گی۔ تو یہ ہے، ابھی بیٹھے بٹھائے نہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب میں جو مرضی کرتا پھروں اور پھر اپنی واپس دنیا میں جا کے وہی کام کرتا پھروں اور انسان کے دکھوں کا سبب بنوں۔ ایسا نہیں ہے۔ جی حضور، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ مذہب کے اندر جو خدا کا تصور ہے وہ بہت ہی خوفناک قسم کا ہے، اور جس میں اس نے دوزخ بھی بنائی ہے، لوگوں کو جلائے گا بھی، اور انسان کمزور ہیں۔ تو آپ کا خدا کیسا ہے کہ یہ انسانوں پہ بشارتیں کرتا ہے، محبتیں عطا کرتا ہے، ان کو سجدے کرتا ہے؟ یہ خدا کیسا ہے؟ اور وہ جو مذہبی خدا ہے وہ کیسا ہے؟ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں خدا کا تصور ہے کیا، وہ بتا دیں پلیز، شکریہ۔ کیونکہ جو مذہبی خدا ہے اس سے تو بہت ہی ڈرایا گیا ہے اور اس سے بہت ہی خوفزدہ کیا گیا ہے، پلیز اس متعلق بتائیے گا، شکریہ۔ ہر نبی اپنی روحانیت، اپنی پرسنالٹی اور کریکٹر جو ہے اس کے بل بوتے پر جو اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ جو باتیں بھی کرتا ہے، کبھی وہ قرآن بن جاتی ہیں، کبھی بھگوت گیتا بن جاتی ہیں، اور کبھی تورات بن جاتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب عیسیٰ کے خدا کو لیں تو عیسیٰ کہتے ہیں میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں، اور عیسیٰ نے بتایا کہ خدا کیسا ہے۔ تو جب کراس پہ خون اور تکلیف سے برا حال تھا تو وہاں پہ کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آخری حد تک وہ رحم اور معافی کو پسند کر رہا ہے۔ اب آتے دوسری،
بات تو قرآن میں بھی انڈائریکٹ لکھی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، نہایت مہربان قدر کرنے والا ہے۔ اگر تم اندھیروں کی دنیا کو اور ظلمت کی دنیا کو چھوڑ دو، تو کہہ یہ رہا ہے انڈائریکٹ میسج، یہ ظلمت کے اندھیرے ہیں جو تم نے اپنی روح میں داخل کر لی ہیں، یہی تمہیں لے کے جائیں گے وہاں جہاں تکلیف، دکھ اور مصیبتیں ہیں۔ اس کا نام دوزخ ہے۔ تو وہاں بھی انڈائریکٹ میسج یہی ہے کہ خدا کسی کو دوزخ میں نہیں بھیجتا۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میں خدا کو محبت کی راہ سے ملا ہوں، علم کی راہ سے نہیں، معرفت کی راہ سے نہیں، سچ کی راہ سے نہیں، محبت کی راہ سے ملا ہوں۔ تو جو میرا تعلق ہے خدا سے، اس کے مطابق وہ مجھ سے سلوک کر رہا ہے۔ تو پھر محبت میں جب ہم اتنے آگے چلے گئے اور خدا بھی اتنا آگے آ گیا کہ ہم ایک سنگم پہ محبت کے ملے، تو خدا نے کیا کہا؟ وہ یہ کہا کہ اب میں خود ملنا چاہتا ہوں انسانیت سے۔ تو یہ زمانہ اہل دلوں کا زمانہ ہے۔ اب یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ خدا ہر کسی سے کلام کرنا چاہتا ہے، ہر کسی کو نبی بنانا چاہتا ہے۔ کلام ہو گیا، دیدار کر لیا، آپ نبی ہو گئے۔ تو یہ محبت کا زمانہ ہے، اور محبت کا وہ زمانہ تھا جو خدا نے تورات، انجیل اور قرآن میں کہا تھا کہ زمین میرے نور سے روشن ہو جائے گی۔ یعنی کہ محبت الہی میں اہل دن اتنا آگے آ جائیں گے کہ میری قدر کو جان لیں گے اور میری قدر و قیمت کو جانیں گے۔ لہذا جو ہو گیا وہ تو ہو گیا۔ اب خدا اور کھڑکیاں، دروازے کھول رہا ہے یونیورسل، تو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو نبیوں سے محبت ہے تو وہیں پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے آپ۔ اگر خدا سے ملنا چاہتے ہیں تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھنا، آگے سفر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بھی اسی سوال کا ایک تسلسل ہے کہ وہی صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات کو اگر دیکھا جائے، ظاہری کائنات کو، تو یہ بہت خوبصورت ہے۔ جہاں تک قدرت کا اظہار ہوتا ہے یہ کائنات خوبصورت ہے، جہاں پہ انسان پہنچا ہے وہاں پہ ساری منافقت اور ساری خرابیاں وہاں تک ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں خدا ہمیں ماں باپ کی طرح محبت دیتا ہے، اپنے بچوں کی طرح وہ سمجھتا ہے، ہمیں عیال کہتا ہے، تو وہ ہمارے لیے کب زمین پر پہنچے گا؟ اس کا بتا دیں، شکریہ۔ یہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے۔ کائنات جو ہے وہ عکس ہے، عکس آخرت کا، اور خدا نے کا حسن و جمال دیکھا جا سکتا ہے جھیلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں اور آبشاروں میں، پھولوں میں۔ یہ چیزیں ایک خدا کے محبت کرنے والے کو کھینچتی ہیں۔ یہی آپ دیکھیں، یہ چیزیں بنائی گئی تھیں، یہ حسن، یہ نیچر انسان کے لیے۔ تو انسان کو کتنا حسین اور خوبصورت ہونا چاہیے جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہی بات انہوں نے کہی تھی، فرشتوں نے، کہ یہ فتنہ فساد کے اندر جو ہے اس کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ خدا نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب معاملات جو ختم ہوتے ہیں آ کے، خدا نے کہا تو جو میں جانتا ہوں، جو خدا جانتا ہے وہ تو ہوا ہی نہیں۔ اکا دکا انسان آئے ہیں جو حسن کے پیکر تھے، رحم کے پیکر تھے، محبت کے پیکر تھے، جنہوں نے انسانیت کو راہ دکھائی۔ تو خدا اب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں، کہ جس کے لیے حسین کائنات تخلیق کی گئی ہے،
اس کا حسن اس کائنات سے زیادہ ہے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ مہربان والدین نہیں ہے، بلکہ اس نے کبھی بھی انسان کو نہیں چھوڑا اکیلا. تو اب وہ اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے میں نے کیوں تخلیقات کی. تو اب اس کا بھی آپ پیار بھرا نامہ جو دل سے وہ بھیجا ہے اس کو پڑھیں، اور راہ دکھانا جو ہے وہ میرا کام ہے، کیونکہ میں نے راہ پائی ہے خدا سے. جو میں جانتا ہوں، اس نے کہا فرشتوں کو تم نہیں جانتے. تو مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ آ گیا ہے اب، جو خدا نے کہا تھا کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے، یعنی کہ خدا کا ارمان پورا ہو جائے گا اور نئے انسان ہوں گے اس زمین پر اہل دل، اور میری محبت الہی کا سورج طلوع ہوگا اور زمین نور سے پھیل جائے گی، زمین روشن ہو جائے گی نور سے. تو اب 4 قدم آپ بھی چلیں تاکہ وہ خدا کے دل کا ارمان پورا ہو جائے، اور اس زمین کا محور جو ہے وہ دکھائی دینے والا خدا ہو بادلوں میں. میں نے بنیاد رکھ دی ہے، میں نیا آدم ہوں. نئے آدم کا نیا جواب یہ ہے، پرانا جو ہے اس کی صف لپیٹ دی گئی ہے، ان کے مذہبوں کی بھی، ان کے آدم کی بھی. جی بہت بہت شکریہ حضور. ایک مسیحی ممبر ہیں، وہ دوسرے گروپس میں ہیں، وہ ہمارے گروپ میں نہیں ہیں، تو ان کا سوال بھی ہے اور ایک ان کا تعریفی پیغام بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن زکریا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ ابن مریم. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ عیسیٰ کے باپ کوئی تھا یا نہیں، نہ ہم اس بات پہ کوئی گواہی رکھتے ہیں کہ ان کا باپ زکریا علیہ السلام تھا. تو جی، تو اس پہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ زمانے میں ایک ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو اتنا دلیر اور بہادر ہے، جو طاقتور مذاہب کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی بات یا مذہبوں کی اتنی سچائیاں کھول رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس دلیری کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کی نبوت پہ انسان کو آدھا یقین ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کی طرف یہ تعریفی کلمات بھی بھیج رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی اگر رہنمائی کریں کہ عیسیٰ ابن زکریا والے معاملے پہ، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. میری جو محبت یسوع ناصری جیسس کرائسٹ سے ہے، وہ میں بیان بھی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جنتوں میں کئی دفعہ مل چکا ہوں اور اس کے محلات میں بیٹھا ہوں، اور بڑے نزدیک، حتیٰ کہ پانیوں میں ہم کٹھے اترے جو زندگی کے پانی تھے. تو میری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں ایسی بات نہ کرتا جس سے عیسائیوں کو اور عیسیٰ کو دکھ ہوتا، کہ میں عیسیٰ ابن زکریا کہوں. میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی. لیکن جب یہ بات خدا نے مجھ سے کہی اور یہ بات جبرائیل نے مجھ سے کہی، اور پھر میرے بھائی عیسیٰ جیسس کرائسٹ نے مجھ سے کہی، بی بی مریم نے گواہی دی اور زکریا نے گواہی دی، اور کہا خدا نے کہ تو کہہ، تو میں مجبور ہو گیا ہوں. ہاں، میں نے جب اسلام پہ بھی وہ باتیں بتائی محمد کی، تو مجھے پتا تھا کہ اسلام کے حملے ہوں گے اور مجھے قتل کریں گے، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا. اگر میں نے وہ باتیں نہ بتائی محمد کے جرم کی، تو میرا آخرت میں کیا حال؟ تو پھر اسلام کی جو دوسری تیسری نسلیں ہوں گی، وہ خدا کے فریاد کریں گی ہمیں تو اس نے بتایا ہی نہیں، یہ آسمانی باتیں ساتھ لے گیا، ورنہ ہم بدل جاتے. اس لیے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے 5 قاتلانہ حملے ہوئے مجھ پر، میرے بچوں کے تکلیفیں ہوئیں،
میری بیوی، خاندان، سب کو چھپنا پڑا، لیکن صرف رائے حق کے لیے کہ آنے والی انسانیت کا نقصان نہ ہو جائے میں انہیں آسمانی باتیں بتا دوں، یہ مجھے بتانی پڑ گئی۔ اور اگر تم مجھ سے حقیقت جاننا چاہتے ہو تو جو عیسیٰ، جسے چیز نے کہا تھا ایک دفعہ کہ مجھے کرائسٹ کہہ کے بلا لیا کر، چیز از کرائسٹ، تو حقیقت یہ ہے کہ جنت میں بیٹھ کے 19 پیج جو لال کتاب ہے اس نے مجھ پہ بڑے راز بتائے، تو میں تو اس کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر عیسائیت انکار کرتی ہے تو وہ عیسیٰ کا انکار کرتی ہے، میرا تھوڑی انکار کرتی ہے۔ اور اگر محمد کے جرم کی جو کتاب لکھی وہ تو محمد نے خود بتائی ہے، تو اگر وہ تو محمد بتا رہا ہے تو یہ مسلمان اس کے انکاری ہیں۔ آخر میں ان کے دلی دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو باپ سے ملا دے تاکہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں۔ پھر کوئی سوال رہے نہ جواب۔ جی حضور، بہت بہت شکریہ۔ یہ میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہوگا، اور یہ بھی ایک دوست ہے، دبئی میں ہے، اور وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہیں ایک بلڈنگ میں، تو وہاں اس بلڈنگ کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز محسوس ہوتی ہیں، کوئی 58 نمبر فلور پہ یا بیسمنٹ کا 5واں نمبر فلور پہ۔ یہ ایکٹیویٹیز سے کیا مراد ہے؟ وہاں پہ لوگوں کا عقیدہ ہے کوئی بدروحیں رہتی ہیں یا کچھ جنات وغیرہ رہتے ہیں، تو یہ پلیز گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ لوگوں نے وہاں بتایا جی کہ کچھ تصویریں نظر آتی ہیں جیسے کوئی لاش لٹکی ہوئی ہو یا اس طرح کی چیزیں۔ حضور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو روح چلی جاتی ہے، پھر وہاں پہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اپنی تصویر کشی کر کے بتاتی ہے کہ جیسے کسی کا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بدرو تھی؟ یہ میرا حضور سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، اس کے بعد میں آخری سوال کر کے تو آپ سے آپ کی اجازت چاہوں گا جی۔ بہت شکریہ۔ کچھ وقتوں کے بعد 7,000 سال کا ایک دور ہے، اور وہاں کو موقع دیا جاتا ہے کہ فرشتے دیتے ہیں کہ ایک جسم، اس کے ساتھ 3 ارواح کام کرتی ہیں، جو ایک نور کی، ایک الچے سی ہوتی ہے جس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، ایک نیچے کی۔ تو یہ تینوں آتی ہیں کہ اس بشر کو جو زمین پر ہے جسم کے ساتھ، جیسے الایا کی روح یایا کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ یہ اپنی منزل پا لیں، تو کیونکہ یہ زمین پہ جو رہنے والے ہیں یہ بھی جن بھوت ہی ہیں، تو جب یہ اور وہ غلط کاریاں کر کے یہ دیتے ہیں اندھیرے، تو نورانی تو چلی جاتی ہے، اس جیسی وہ بھی وہیں زمین پہ رہتی ہے، اور برائی کی بھی۔ تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ جو زمین پہ یہ جو انسان ہے، جن بھوت، ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے حادثوں کا باعث بھی بن جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ نچلی روح دیکھتی ہے کہ مجھے اس کے کاموں سے اور اندھیرے مل رہے ہیں، تو پھر وہ بدلہ لیتی ہے، جسے ریونج کہا جاتا ہے، اور اس جیسی روح جو ہے وہ بھی تنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ جن بھوتوں کا دور جب ختم ہوگا، جب یہ اہل دل آئیں گے اس زمین پر، بنیاد ہم نے رکھ دی ہے، تو دوسری اور تیسری نسل میں جب لوگ یہاں سے مر کے اندھیروں اور دوزخوں کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہاں سے پھر کوئی روح جو ہے ڈکا لگ جائے گا، پھر جائیں گی نورانی روحیں، تو یہ سلسلہ یہاں پہ بند ہو جائے گا۔ جب یہاں خدا کی بادشاہت آ جائے گی تو اس کے بعد جو عالم ارواح ہے، وہاں کے مسائل وقت کے ساتھ حل ہو جائیں گے، تو اس لیے انہیں ایسی روحیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور عرب جو ہے وہ سب سے بڑے جن اور بھوت ہیں، سب سے بڑے شیطان اس وقت وہی ہیں زمین پر جو عیاشیاں مار رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے۔ جی حضور، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ میں آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال ایک کامن ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کا پروسیجر کیا ہے؟
اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ موت کی تفصیلات یہ ہیں، موت ہمیشہ نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ جیسے پہلے جتنی مخلوقات ہیں اور انسان، یہ خدا کے تصور میں تھی، کانسیپٹ حقیقت میں لے آیا، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ پھر ہم رہتے چلے گئے عالم ارواح کی دنیا میں۔ پھر اس نے چاہا، وہ روحانی ترقی کے لیے وقت بہت سلو ہے، پھر اس نے ظاہری کائنات تخلیق کی اور مٹی سے خاکہ تیار کیا۔ تو اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر 70-80 سال یہاں روحانی ترقی خدا کی طرف کریں تو 30 کروڑ سال اتنی ترقی ہوتی ہے جتنی روح کی دنیا میں۔ تو پھر ہمیں یہاں بھیجا، تو یہ پھر موت تھی، نئی زندگی شروع ہو گئی جسم کے ساتھ۔ اب ہم یہاں رہ رہے ہیں، جیسے بچہ ماں کی پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، تو جب باہر آتا ہے تو چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پیٹ میں زندگی بڑی تنگ تھی۔ تو وہاں وہ مانوس ہو گیا تھا کہ کتنے مانوس صیاد سے ہو گئے۔ تو زمین پہ جب آنے لگتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، تو موت، لیکن موت نہیں، پھر نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ گھوم پھر کے دیکھتا ہے تو کوئی شخص بھی واپس وہاں ماں کے اس حمل کی جگہ میں جانا نہیں چاہتا۔ اب ہم اس زندگی میں برائیوں سے شیطانی عادتیں اتنی ڈال رہی ہیں اپنے آپ میں کہ آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا، ہم کفس سے نکل کر کدھر جائیں گے، کتنے مانو صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ اب یہ جو زندگی شروع ہوئی، یہاں سے یہ مرنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ یہ زندگی دی گئی تھی کہ جسم کے ساتھ روح 30 کروڑ سال کا سفر 70-80 سال میں طے کر سکتی ہے، لیکن کجا کہ ہم راہ حق اور زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے خدا کو پکارتے، ہم نے اپنی شیطانی عادتیں ڈال کر اس روح میں اتنے اندھیرے ڈال دیے ہیں کہ یہ جن بھوت لگتی ہے، اس لیے ہم مرنا نہیں چاہتے۔ تو جب یہ موت آئے گی جسم کی، پھر نئی زندگی شروع ہوگی۔ لیکن اب اس نئی زندگی میں یہ ہوگا کہ خدا کوئی ہمیں اور موقع دینا نہیں چاہتا، وہ اس نے کہہ دیا ہے سب کتابوں میں کہ اب اس کے بعد کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی کوئی منصوبے نہیں بنیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نئی زندگی تو شروع ہوگی، لیکن ہمارے لیے جو بری روحیں ہیں، جن کی روح میں دھواں اور اندھیرے ہیں، وہ ایسے زندگی گزاریں گی دوستوں میں، دکھ اور تکلیف میں، جیسے کسی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور جو نورانی روحیں جو ہوں گی، اب جو جسم کی موت کے بعد زندگی شروع ہوگی، ان کے لیے یونیورسل زندگی شروع ہو جائے گی، کوہ مکان کی۔ تو موت کیا ہے؟ موت نام ہے ایک ایسی نیند کا، جیسے ہمیں نیند آتی ہے نا، بعض اوقات تھکاوٹ، تو ہم سونا چاہتے ہیں، لیکن اس نیند سے ہم ڈر جاتے ہیں، کیونکہ یہ بوجھ پڑتا ہے انسان پر، اور اگر وہ بوجھ زیادہ پڑ جائے تو اس سے نشان اس کا یہ ہے کہ موت آ رہی ہے اب۔ تو یہ پروسیس شروع ہوتا ہے، پھر جھٹکے سے روح کو نکالا جاتا ہے، جیسے گولی نکلتی ہے، تاکہ جسم سے اس کا تعلق ختم کیا جائے۔ اس کے بعد روح اپنی اس دنیا، پہلی دفعہ سفر کرتی ہے، پرواز، اس دنیاؤں کو دیکھتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، تو وہاں لگتی ہے۔ بری ارواح یوں لگتی ہیں اس اپنی دوست کو اندھیروں کی دنیا میں، جیسے جہاز گرتا ہے، اور نورانی روحیں ان اندھیروں سے گزرتی ہوئی روشن دنیا، ایسی پیاری دنیا میں
وہاں پہنچ جاتی ہیں اپنی اپنی دنیا میں. تو یہ ہے موت کی تفصیلات. دعا ہے کہ خدا ان کے دل کی مہار کو بھی. جی بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ زاہد خان علیہ السلام. اور ہم تمام گروپ ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان پیغامات کو سنتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، پھر ہم تک سوال پہنچتے ہیں. تو ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. حضور ایک بار پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے، بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تمہارا بھی بڑا شکریہ ابو بکر کہ تم نے یہ موقع دیا ان لوگوں کو کہ جو خدا کی لیے دل رکھتا ہے وہ کم سے کم آگے آ جائے. اور یہی وہ ہے جسے کہا گیا تھا زندگی کا پانی اور خدا کی بھوک اور خدا کی سچائی. خدا آپ کو بھی بڑی برکت دے. Thank you so much. God bless you. If somebody have any question, few questions you can ask me.